جیسے آپ نے دیکھا نا کہ پٹھان کبھی آ کر کے کعبۃ اللہ کے اندر دعا کر رہے، یا اللہ اے اللہ تو مجھے 6 لاکھ روپے دے دو، اللہ مجھے 6 لاکھ دے دو، اللہ مجھے 6 لاکھ دے دو۔ تو پشین والے مولوی عبدالواقی میرے ساتھ ہے، کس کر کے دوسرے پٹھان نے تھپڑ مارا، اس نے کہا بے غیرت تم یہاں پر ریٹ خراب کرتے ہو، بولو 6 لاکھ اللہ سے مانگتے ہو، کعبۃ اللہ میں آ کر کے بیت اللہ کے اندر یہاں کروڑ سے شروع کرو، اسٹارٹ ہوگا، تم ساری مارکیٹ خراب کر رہے ہو اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس طریقے پر کر رہے ہو۔ اب وہ اس طریقے پر دعا، بلوچ لوگ اسی طریقے پر دعا کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں، دوسرا صحابی ایک نے ہاتھ اٹھائے، تابعی نے ہاتھ اٹھائے، صحابی نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا ہاتھ نیچے کر لو، ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو نبی کو کبھی نہیں دیکھا، تم دعا کرتے ہو نبی کی پیروی کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی میری پیروی کرو، تو پیروی نبی کی اس وقت ہوگی جہاں تک نبی نے ہاتھ اٹھایا۔ واللہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافع ید الی ھذا یعنی علی الصدر، سینے سے اوپر نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں صلاۃ الاستسقاء کے اندر جب بارشیں بند ہو گئی، سالی کے زمانے میں نبی نے جب دعا کی ہے تو پھر ہاتھ اس طرح بھی اٹھایا۔ صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں سامنے سے اگر میں ہوتا تو نبی کے بغل مبارک کی چمک اور نورانیت بھی چمکتی نظر آتی مجھے۔ فرمایا کہ صلاۃ الاستسقاء میں نبی نے ہاتھ اس طرح اٹھایا، اور کبھی اس طرح بھی کیا، ہاتھوں کو پلٹایا کہ اے اللہ ہماری قحط سالی کو بدل دو، اس کو پلٹ دو، آبادی اور فراوانی، بارشوں میں، راحتوں میں، موسم اچھا ہو، پھل ہو، پروردگار یہ ہمارے اس فقیرانہ اور ہمارے اس بھوک والی حالت کو اس کو بدل دو، بدل دو، بدل دو۔ جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم آئے، اس نے دیکھو کیسے ہمیں بدل دیا۔ اور پھر تم لوگ یہ ہے کہ جلوس کرتے ہو، جلوس کرتے ہو، کہتے ہو ڈوب مرو، تم نے مہنگائی پیدا کی ہے، تبدیلی تو اس نے لائی ہے نا، تبدیلی، ڈوب مرو، ڈوب مرو، ڈوب مرو۔ اور وہ للکار کر کے کہتا ہے، کہتے جو ماں کے لال کہتے ڈوب مرو، اللہ کے فضل سے میں ڈوبا مرا نہیں، میں زندہ ہوں بالکل۔ خام خواب لوگ کہتے ہیں کہ ڈوب مرو، میں ڈوبا مرا نہیں ہوں، وہ بالکل زندہ ہے۔ صلاۃ الاستسقاء میں آپ نے اس طریقے پر ہاتھ اٹھایا، اس طرح بھی دعا کی ہے، ایسے ہاتھ اٹھائے، اور اس طرح بھی کی، ہاتھوں کو پلٹایا اور ہاتھوں کو بدل دیا، چادر بھی آپ نے پلٹا دی اپنے کندھے پر۔ فرمایا پروردگار جیسے اس چادر کے نیچے والے حصے کو اوپر لاتا ہوں، اوپر والے کو نیچے، دائیں طرف والے کو بائیں طرف، بائیں کو دائیں کندھے پر رکھ کر کے جیسے چادر کو میں نے پلٹ دیا، اپنے ہاتھوں کو میں نے پلٹ دیا، پروردگار ہماری اس قحط سالی کے زمانے کو، اس غیر آبادی کو آبادی میں بدل دے۔ ان دو موقعوں پر نبی نے ہاتھ اٹھایا۔ باقی تم اس طریقے پر ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اللہ اس وقت راضی ہوگا جب طریقہ محمد کا ہوگا، پیروی محمد کی ہوگی، اطاعت اور فرما برداری محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر محبوبیت کا نسخہ تمہیں چاہیے، فاتبعونی، میرے محمد کی پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، جس طرح میں محمد یہاں اپنا قدم رکھتا ہوں اس طریقے پر آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ آپ اپنے اندازے کے کر لو۔ 4 رکعت والی نماز کے اندر 2 رکعت پر تم اتحیات پڑھتے ہو، 4 رکعت فرض میں اتحیات پڑھنے کے بعد پھر اتحیات اللہ و صلوات ختم کر دیا، اس کے بعد پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، آپ نے درود پڑھا۔ لیکن تیری نماز جو ہے نا، اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے آخر میں، نماز آپ کی مکروہ ہوگی، کراہیت تحریمی ہوگی، یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ آپ نے 2 رکعت تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے درود پڑھا ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، مولوی منظور کو گالی نہیں دی ہے، حاجی عمران خان امیر المومنین کو بھی آپ نے گالی نہیں دیا، اس کے باوجود آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ اتباع محمد نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابو حنیفہ نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، امام ابو حنیفہ نے فتویٰ یہ جاری کیا، اگر فرض والی نماز میں، فرض نماز میں خیال کر لینا، نوافل میں نہیں، فرض نماز کے اندر اگر آپ نے اتحیات سے زیادہ اتحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت آپ نے پڑھا تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا، خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی نے اپنے بیٹے سے، روحانی بیٹے سے، ابو حنیفہ سے خواب میں امتحان لیا، ابو حنیفہ یہ تو بتا دو، آپ نے فتویٰ جاری کر دیا اگر کوئی درود پڑھے گا نماز اس کی مکروہ ہوگی، یہ بتاؤ اس نے گناہ تو نہیں کیا، غلط کام تو نماز میں نہیں کیا، مجھ پر درود پڑھا۔ فرمایا پیارے آپ کی جتنے حدیثیں میں نے پڑھی ہے، جتنا میں نے سنت آپ کی پڑھی ہے، اس میں کبھی بھی فرض نماز میں نے آپ کو درود پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے آپ کے طریقے کے مطابق میں نے یہ فرمان جاری کر دی، مسئلہ جاری کر دیا، اگر کوئی درود پڑھے گا تحیات کے بعد اس پر سجدہ سہو ہوگا۔ فرمایا اصبت، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہی میرے محمد کا طریقہ ہے، یہ اتباع اور پیروی ہے، یہ اتباع اور پیروی ہے۔
سبحان اللہ۔ ابو داؤد جلد اول کے اندر ایک حدیث ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے جوتے پہنے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتے پہنے۔ جوتے اگر آپ کے نرم قسم کے ہوں، سجدے کی حالت میں آپ کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑ سکیں اور انگلیاں مڑ جائیں اور آپ تشہد کی حالت میں اس پر بیٹھ سکیں، جوتے پاک ہوں، اجازت ہے آپ کو۔ صحابہ نے بھی جوتے پہنا تھا، نبی نے بھی جوتے، لیکن حضرت جبریل نے آ کر کے بتایا کہ پیارے آپ کی جوتیوں پر گندگی لگی ہوئی ہے۔ نبی نے نماز کے دوران جوتے نکال کر کے پھینک دیا۔ ادھر سے جب صحابہ نے دیکھا حضرت نے اپنے جوتے پھینکے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی ساری جماعت نے جنہوں نے جوتے پہنے ڈس 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 جوتے اٹھا کر کے پھینک رہے۔ میرے نبی کو خوشی کتنی ہوگی، آپ کے تو جوتیوں پر گندگی لگی ہوئی تھی، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ان کے جوتے تو پاک تھے، ان کو اتارنا تو نہیں چاہیے تھا، شرعی لحاظ سے وہ اس کے پابند بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ جب سلام انہوں نے پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، تمہیں کس بات نے مجبور کر دیا، تم نے اپنے جوتے کیوں؟ میرے پاس تو جبریل آ گئے، ان جبریل قد اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا، آپ کی جوتیوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کی جوتیوں پر گندگی لگی ہوئی تو نہیں تھی، آپ لوگوں نے کیوں پھینکا؟ فرمایا پیارے جبریل آئے یا نہ آئے، ہم تو جس طرح آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ پیروی یاد رکھ لینا، اتباع سنت میں ہوتا ہے، پیروی سنت میں ہوتی ہے، اطاعت سنت میں ہوتی ہے۔ اور سنت کی پہچان آپ کو بتا دوں، سنت کی پہچان سنت مکے میں بھی وہی ہوگی، مدینے کے اندر بھی وہی ہوگی، بلوچستان میں بھی وہی ہوگی، افریقہ کے جنگلات میں بھی سنت کی شکل وہی ہوگی۔ سنت کی شکل کبھی بدلتی نہیں ہے، جو چیز بدل جائے وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ تحریف ہے دین کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ ایک ہی طرح ہے۔ مکے میں یہی اذان ہوتی ہے، مدینے میں یہی ہوتی، پشاور میں بھی یہی، پٹھان یہی اذان دیتا، بلوچ یہی، سندھی، سرائکی، پنجابی، مہاجر سب یہی اذان دیتے، افریقہ کے جنگلات کے اندر بھی یہی اذان، 1500 سال پہلے یہ اذان ہوتی تھی، اب وہی اذان ہو رہی ہے۔ مکے کے اندر یہی اذان ہے، مدینے کے اندر بھی یہی اذان ہے، یہ اذان اس میں کوئی تبدیلی، دیوبندی بھی وہی اذان دے گا، بریلوی کا تو نہیں، دیوبندی وہی اذان، اہل حدیث وہی اذان دے دیں گے، لیکن جو اذان کے اندر اضافہ کیا، میں خود ان کا مؤذن رہ چکا ہوں، ان کا، اب آپ ان کا سمجھا کرو ان کا، میں خود ان کا مؤذن رہ، میں بڑا نعت خوان ہوں، میں نعت خوان بھی رہا ہوں، اور ان کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مؤذن بھی ان کا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 4 قسم کے ہارن میں خود بجاتا تھا۔ میں جب ان کا مؤذن تھا 4 قسم کے ہارن، 5 قسم کے ہارن میں جا کر کے اس مسجد میں دیکھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم خلق اللہ۔ اگلے والے میں جاؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ جب میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور جو اللہ کا محبوب بنتا ہے پھر اللہ کے محبوب کو کوئی ذلیل نہیں کرتا، وہ ہمیشہ باعزت رہتا ہے، وہ باعزت رہتا ہے، وہ باعزت رہتا ہے۔ صحابہ جیے تب بھی عزت کے ساتھ جیے اور مرے عزت کے ساتھ مرے، تابعین جیے عزت کے ساتھ، محبوبیت کے ساتھ یہ ہے کہ جیے، اور مرے تو اسی حالت میں یہ ہے کہ محبوبیت کی حالت میں گئے، عزت کے ساتھ چلے گئے، تبا تابعین اس طرح۔ اب ہو گئے، اب 2 نمبر ہی شروع ہو گیا، اب منافقت شروع ہوگی، اب ٹھگی شروع ہو گئی، تو اس لیے کہتا تو ہے کہ اللہ میرا محبوب ہے، میں اللہ سے، رسول میرا محبوب ہے، لیکن ذلتیں اس کی بنیادی وجہ ہے ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑا ہے، نبی کی پیروی کو چھوڑا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، پیروی کرو گے، دین پر چلو گے۔ ہر ایک اب علماء سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، معاف کیجئے گا ہمارے بعض لوگ جب چند دنوں کے بعد اردو کی کوئی کتاب انہوں نے پڑھ لی، بس وہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان کو علماء سے، مفتیوں سے، بابا دیر بابا سے، مولانا مغفور اللہ صاحب سے، مولانا ادریس سے، ماہری سے، ڈسکو مولوی ہم لوگ تیار کرتے رہتے، ہمارا ڈسکو مولوی وہ بھی تباہ ہے، ان کا دوسروں کا تو ویسے ہی تباہ ہے۔
اس لیے معرفت کل شیء عند اہلہ، جو جس فن کا ماہر ہوگا، جس فن کا اسپیشلسٹ ہوگا، اس فن کے ماہر سے آپ کو معلوم کرنا ہوگا۔ آپ کا وقت میں نے زیادہ لیا۔ شیخ صاحب حاجی فرید اللہ صاحب یہ حضرات تھکے ہوئے 2-3 دن سے میرے ساتھ لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میرے برادر مکرم مولانا حسین احمد صاحب کے ان کاوشوں کو، مجاہدہ کو، ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے مبارک چہروں کی زیارت بھی کرائی، دعا ہو رہی ہے۔ آپ لوگ جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ حضرات کی اس عقیدت کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن مجھے اور آپ کو پکا اور سچا عاشق رسول بنا دے، متبع سنت بنا دے، سنت کے پیروکار بنا دے، فرمان برداری کرنے والے بن جائے۔ اللہ بدعت سے، خرافات سے، دین دشمنی سے، عداوت سے، معصیت سے، اپنی بغاوت سے اللہ ہمیں بچائیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔